اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی روزہ دار ہو اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی اس سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے یا اسے گالی دے، برا بھلا کہے، تو وہ اس کے جواب میں لڑائی نہ کرے اور گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ اس وقت اسے وہ یہ جواب دے کہ انی صائم کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزے کی حالت میں جب انسان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان کو تو پھر بدرجہ اولا چھوڑنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان پانی تو نہ پیے اور روٹی تو نہ کھائے لیکن گالیاں دے رہا ہو یا لڑائی جھگڑا کر رہا ہو یا دوسروں کے جو جذبات ہے ان کو انگیز کر رہا ہو. تو انسان روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس روزے میں کئی کمیاں رہ جاتی ہیں، کئی خامیاں رہ جاتی ہیں، اور ان کمیوں اور خامیوں کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھو، اور فرمایا کہ اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے سارے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو 30 روزے رمضان کے اس سال 29 ہیں اور 6 روزے باقی، تو 36 روزے ہو گئے. تو ہر نیکی کا چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 10 گنا اللہ ثواب دیتا ہے، تو جب 36 کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں، تو وہ پھر 360 دن بن جاتے ہیں. تو گویا پورے سال کے جو روزے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے. تو رمضان تو گزر گیا، خوشی کے ساتھ گزر گیا، اور آج آخری روزہ ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ یکم شوال ہے اور ہم عید منائیں گے. جو یکم شوال کی رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے. لیلۃ القدر تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ کا جو لفظ ہے شاید یہ بہت ساروں کے لیے نیا ہے. تو یہ جائزہ جو ہے یہ جائرہ یہ اصل میں اجر سے ہے کہ انسان یا جزا سے ہے. جائزہ اگر کہیں گے تو جزا سے ہے کہ یعنی رمضان میں جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی ہے، روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس رات پہ تقسیم کرتا ہے اور روزے داروں کو اس رات اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے. اگلا دن جو ہے وہ اس کو یوم الفطر کہتے ہیں، یعنی یکم شوال کو یوم الفطر، جس کو عید الفطر بھی کہتے ہیں. تو اس دن تو پھر روزہ جو ہے وہ شیطان رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن روزہ نہ رکھا جائے.
اور عید والے دن تو روزہ افطار ہوتا ہے، اس لیے اس کو یوم الفطر بھی کہتے ہیں کہ روزہ افطار کر دیا۔ اب ہم جب روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں تو کئی روزے ہم نے ایسے بھی رکھے ہوں گے جو ہم رمضان کے بعد بھی افطار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے بول چال ترک کر دی ہے، تو یہ بھی ہم نے ایک قسم کا روزہ رکھا ہوا ہے، ناراضگی کا اظہار ہے، اور بول چال بھی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور ملنا جلنا ترک کیا ہوا ہے ناراضگی کی وجہ سے، تو وہ روزہ بھی تو افطار ہونا چاہیے نا۔ صرف یہ جو کھانے پینے والا روزہ ہے، کھانے پینے سے روکے، یہ تو نہیں افطار ہونا چاہیے۔ تو دوسرا روزہ جو ہے، جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے رکھا ہوا ہوگا، وہ روزہ بھی افطار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جائزہ لینا چاہیے کہ میرے آگے پیچھے، میرے دائیں بائیں، میرے رشتہ داروں میں، میرے دوستوں میں، میرے پیاروں میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس سے میں ناراض ہوں، اور یا جس جو مجھ سے ناراض ہو، تو ان کو پھر راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں، اگر وہ ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو شوال کے روزے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے جو کمی ہے روزوں میں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حساب قیامت والے دن نماز کا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب نماز کا حساب کرے گا تو فرشتوں سے کہے گا کہ اس کا نماز کا حساب دیکھو کہ آیا اس کا نماز کا حساب مکمل ہے، تو اگر اس میں کمی ہوگی تو پھر پوچھے گا کہ اگر اس کے کچھ نوافل بھی ہیں جو اس میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہی حال دوسری نیکیوں کے حوالے سے بھی ہوگا، یعنی روزے کے حوالے سے بھی یہی ہوگا کہ روزے رکھے ہیں کہ روزوں میں کمی ہے، یا تو رکھا نہیں تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر رکھ کے بھی اس میں کمی رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کوئی نفلی روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر جو کمی ہے وہ نفلی روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو اس لیے جو شوال کے روزے ہیں یہ بھی رکھنے چاہیے، آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے صبح اٹھنے کی بھی، روزہ رکھنے کی بھی، میدا بھی تیار ہوتا ہے کہ عید والے دن کئی لوگوں کے میدے خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے زیادہ کھایا ہے، بعض میں تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے خراب ہوں، لیکن بعض کے کم کھانے کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میدے کو عادت نہیں ہوتی، اور روٹین بنی ہوئی ہے کہ صبح سحری کھانی ہے، شام کو کھانا ہے، اور دن کو کھانے کی عادت نہیں ہوتی میدے کو، اس وجہ سے جب دن کو کھاتے ہیں اور عید کی وجہ سے بار بار کھاتے ہیں تو وہ میدا جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے، کئی لوگ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو شوال کا جو روزے ہیں نا، یہ کہہ لیں کہ یہ شیطان کے لیے بھی ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ شیطان رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو شیطان جکڑا گیا، اب رمضان ختم ہو گیا تو اس کی زنجیریں جو ہیں وہ بھی کھل گئی، تو وہ پھر خوش ہوتا ہے شیطان کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں، اور اب میں جو یہ خدا کے بندے ہیں ان کو میں اپنے رستے پہ چلاؤں گا، ان کو میں برگلاؤں گا، خدا سے دور کروں گا۔ لیکن جو ہی عید کے بعد ایک مومن دوبارہ روزہ رکھ لیتا ہے تو شیطان کے اوپر تو ایٹم بم گر جاتا ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ یہ بندہ اب میرے ہاتھوں میں آ گیا ہے، رمضان ختم ہو گیا ہے اور یہ اب میری باتیں مانے گا، لیکن اس نے تو پھر روزہ رکھ لیے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔
تو وہ مایوس ہو جاتا ہے پھر اس بندے سے. تو شیطان کو ہی تو ہم نے مایوس کرنا ہے، اسی کے ساتھ تو ہماری جنگ ہے، اسی کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے. یہی تو جہاد میں نفس ہے جو سب سے مشکل جہاد ہے، کہ شیطان کا مقابلہ کیا، اس دشمن کا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور اندر کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے. باہر کے دشمن کا تو مقابلہ انسان کر سکتا ہے، کوئی روکے بھی ڈال سکتا ہے، لیکن جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو گھر کا بیدی ہے، اس کا کیا کرے؟ تو اس لیے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو ہی انسان جو ہے شوال کے روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے تو شیطان پھر مایوس ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ جو چیز ہے، یہ جو حربہ ہے ایک مومن کا، یہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے، ایٹم بم بڑھتا ہے اس کے اوپر. تو جو شوال کے روزے ہیں اگرچہ یہ نفلی ہے لیکن مستحب ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بہت پسند ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ شوال کے روزے جو ہیں وہ عید کے فوراً بعد بھی رکھ لیے جائے. فوراً رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے. جیسے میں نے کہا عادت بڑی ہوتی ہے، آسان ہوتا ہے، شیطان کو بھی ایک ایٹم بم پڑ جاتا ہے. لیکن اگر آپ شوال کے مہینے کے اندر رکھ لیتے ہیں 6 روز، وہ بھی ٹھیک ہے. اکٹھے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر اکٹھے نہیں رکھتے، الگ الگ کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن شوال کے مہینے میں 6 پورے کر لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس نصیحت کے اوپر اور اس بات کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں سارے سال کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ مل جاتا ہے. اور بڑا آسان یہ کہہ لیں کہ ایک نسخہ ہے خدا تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کا، خدا تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم رمضان سے اب نکلیں گے تو رمضان سے نکلنے کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور اپنی رضا کی راہوں کی طرف اس نے ہمیں راستے دکھائے ہیں، ہم انہی رستوں کے اوپر چلتے چلے جائیں اور انہی رستوں کے اوپر چلتے چلتے ہم اگلے رمضان کو بھی پا لیں. اور اللہ کرے کہ جن کو اس سال رمضان نصیب ہوا ہے، ہم میں سے جتنے بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اگلا رمضان جو ہے وہ بھی صحت کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کی برکات ہیں ان کو بھی جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ہاتھ ملانے والا نا.